بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مکمل مہینہ جو ہے وہ نصیب کیا۔ کتنے ساتھی اور کتنے اقارب اور کتنے ہمارے دوست ایسے تھے کہ جو رمضان المبارک کے شروع میں تھے لیکن آخر میں وہ رمضان مکمل نہیں کر سکے، اور اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ نصیب کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے وہ نصیب کرے، اور ہم اس کے اندر جو ہے اسی طریقے سے عبادت کرتے رہیں، اسی طریقے سے قیام اللیل کرتے رہیں، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، اسی طریقے سے جو ہے ہم اللہ کو خوش کرتے رہیں۔ اور اب جو عید کا دن ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور خوشی تو ہم نے منانی ہی ہے، خوشی تو ایک عبادت ہے، سمجھو عید کے دن میں خوشی منانا۔ اور اب بہت سارے لوگ ساتھی، اور مثال کے طور پہ اس سال تو کرونا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ باہر وہ جس طریقے سے ہم باہر نکلتے تھے، جو ہمیں آزادی تھی، جو میدانوں میں ہم جا کے عید کی نماز پڑھتے تھے اور جو کھلے عام ہم گھومتے تھے، وہ تو نہیں ہوگی، دوستوں سے اقارب سے ملتے تھے، ایسی بات تو اس سال نہیں ہوگی۔ اور بہت سارے لوگوں کا ارادہ تھا کہ جو خلیج میں یا باہر ہیں اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، وہ چاہتے تھے کہ ہم عید اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے کریں گے، اور ایسا نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ جو قید کے اندر لوگ ہیں، جو جیلوں کے اندر ہیں، وہ بھی عید کے دن خوشی مناتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ قید کے اندر ہیں، اور وہ پورے سال، یا کسی کو عمر کی سزا ہے، عمر قید ہے، تو وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہمیں جو ہم لوگ ہیں یہ ایک وقتی ہمارے اوپر پریشانی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا نہ ہے کہ یہ کرونا کا عذاب آ گیا ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا چیز مسلط کر دی ہے، یا اس طرح کے جیسے الفاظ اور بھی کہتے ہیں۔ تو کسی بیماری کو، کسی چیز کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہاں تک کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ بخار کو بھی برا بھلا کہنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا۔ تو اس لیے ہم کسی بیماری کو یا کرونا کو، کسی چیز کو بھی ہم برا نہ کہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو کوئی برا نہ کہیں، اس لیے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے، رات اور دن کو کوئی برا نہ کہے، ہواؤں کو کوئی برا نہ کہے، کیونکہ ہواؤں کو چلانے والی ذات جو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بارش جو برستی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو بھی برا بھلا نہ کہے کہ بارش برسانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے یہ بیماریاں لانے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کی ایک آزمائش ہے، ممکن اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آزمانا چاہتا ہو، اور ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اجر دینا چاہتا ہو، کیونکہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی جو انسان کے اوپر آتی ہے تو اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی کانٹا کسی کو چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ کرونا تو بہت بڑی بیماری تھی، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کاروبار بند ہوا، کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے بیماری بھی دیکھی، پریشان بھی ہوئے۔ تو یہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہم اللہ کی طرف جو ہے اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہوگا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید کے دن آپ معتدل انداز میں جیسے رہتے تھے ویسے رہیں، خوشی بھی منائیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بیماری ضرور ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا امیدی سے ہمیں منع کرتا ہے، نا امید نہ ہوں کہ اب یہ کیا ہو گیا، اب ہماری تجارت ختم ہو گئی، اب ہم ختم ہو گئے، ایسا نہیں، نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید لگائے رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ کہیں آپ کے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جو غیر مسلم ہے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہے رہتے ہیں۔ تو مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھتا ہے، امید رکھیں۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے خوشی کا اظہار کریں، خوش رہنا عبادت ہے، اور خوشی کو بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی شیئر کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی شیئر کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کمپنی ہے یا کوئی جو ہے کوئی اسکول ہے، اور حسب استطاعت آپ کوشش کریں کہ ٹھیک ہے ملازم جو ہے وہ کام نہیں کر سکے، خادم وہ کام نہیں کر سکے، کمپنی میں مزدور کام نہیں کر سکے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت اور وسعت دی ہے تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تہوار ہے، اور اس میں آپ کیا کریں کہ ان کو کچھ نہ کچھ آپ دیں، جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ آپ ان مزدوروں کو، آپ ان نوکروں کو، آپ ان خادموں کو، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے، کچھ نہ کچھ ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوش ہوگا۔ اور جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی اللہ آپ کے کاروبار میں برکت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اضافہ کرے گا، کیونکہ صدقے سے بیماریاں ٹلتی ہیں، صدقے سے جو ہے وہ مصائب جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صدقے سے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو آپ بے شک جو ہے بہت سارے جو پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے اساتذہ پڑھاتے تھے
ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان کو آپ تنخواہیں دیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرے گا حالات اچھے ہوں گے، اللہ آپ کے مال میں برکت کرے گا۔ بہت ساری کمپنیاں ہیں اور وہاں پہ مزدور پریشان ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان مزدوروں کی کچھ نہ کچھ آپ ہیلپ کریں، اور اس لیے جہاں کے جس کے ماتحت میں کوئی کام کرنے والا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مسلمان جب تک اپنے کسی مسلمان کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں تب تک رہتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔ تو اس لیے عید کا جو خوشی کا دن ہے اس کو خوشی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس کو منائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تحت اس کو منائیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور اللہ رب العالمین کرے کہ یہ ہمارے لیے عید خوشی کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے جو ہے یہ خوشخبری لے کے آئے کہ اس کے بعد یہ بیماری کرونا ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔